السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، حرام چیزیں جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا، اس کتاب کا 10واں درس جس کا عنوان ہے کسی چیز میں نفع پہنچانے کا عقیدہ رکھنا۔ شرک کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان کسی بھی ایسی چیز میں نفع پہنچانے کا عقیدہ رکھے جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے نفع پہنچانے کی قدرت نہیں رکھی ہے، جس طرح کے بعض لوگ نجومیوں، کاہنوں، جادوگروں کے اشارے پر یا وراثت میں ملنے والے مشرکانہ عقیدے کی بنا پر شرکیہ تعویذ، گنڈوں، مختلف قسم کے منکوں، پتھروں کے نگینوں، کوڑی اور دھات کے بنے ہوئے کڑے وغیرہ اور چھلے وغیرہ میں نفع پہنچانے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق نظر بد سے بچنے کے لیے انہیں اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں۔ وائے افسوس، آج یہ ساری شرکیاں چیزیں ہمارے مسلمانوں میں کس قدر زیادہ عام ہو چکی ہیں، کوئی ان کو شرک ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ برباد کرے رافضیت اور جاہلانہ تصوف کو، جنہوں نے ان سارے شرک کے عقائد کو جنم دیا۔ انڈیا اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں اکثر دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض بسوں، ٹرکوں کے یعنی لوری وغیرہ کے مالک مزاروں اور قبروں پر لائی ہوئی جوتیاں گاڑیوں کے نیچے باندھتے ہیں، یا کالے رنگ کے دھاگے اپنے پیروں کی تصویریں یا اس قسم کے دیگر شرکیہ چیزیں بسوں میں لٹکاتے ہیں تاکہ اس طرح ہر قسم کے ایکسیڈنٹ اور نظر بد سے بچا جا سکے۔ بعض لوگ بواسیر کے مرض سے شفا پانے کے لیے مخصوص قسم کے چھلے انگلیوں میں پہنتے ہیں، نظر بد سے بچنے کے لیے گھروں میں تعویذ لٹکاتے ہیں، مزاروں سے لایا ہوا نمک کھاتے ہیں اور دیگر طرح کی شرکیہ کام انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کی ساری چیزیں حرام ہیں، عقید توحید اور توکل علی اللہ کے منافی ہیں، یعنی اللہ پر مکمل جو بھروسہ کرنا چاہیے اس کے منافی ہے، کیونکہ نفع و نقصان، شفا اور رزق سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے لیے تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے شرکیہ کاموں سے کوسوں دور رہنا چاہیے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض لوگ مختلف قسم کے نگینوں والی انگوٹھیاں بھی پہنتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان نگینوں میں خاص قسم کی تاثیر پائی جاتی ہے، مثلا مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی وغیرہ وغیرہ۔ بلا شبہ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین پر توکل کے خلاف ہیں، انسان کو مزید سست اور کمزور بنا دیتی ہیں۔ ان چیزوں سے علاج کرنا کسی صورت درست نہیں ہے، کیونکہ حرام چیزوں کے ذریعے علاج کرنے کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ اگر تعویذ اور گنڈوں کو کھول کر پڑھا جائے تو ان میں اکثر واضح ترین شرک ہوتا ہے۔ بعض جنوں اور شیطانوں سے مدد طلب کی جاتی ہے، پیچیدہ اور مبہم قسم کے نقشے بنے ہوتے ہیں یا غیر مفہوم سمجھ میں آنے والی عبارتیں لکھی جاتی ہیں، مثلاً شعبد عباس مداری تو قرآنی آیات کو دیگر شرکیہ عبارتوں کے ساتھ ملا کر تعویذوں میں لکھتے ہیں، اور بعض ظالم تو تعویذوں میں قرآنی آیات کو گندگی یعنی پیشاب اور حیض کے خون سے لکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم سامعین، ابھی آپ نے جیسا کہ سنا کہ تمام قسم کی چیزیں یعنی منکوں، نگینوں، کوڑی، کڑے، چھلے، تعویذ، گنڈے لٹکانا اور اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر باندھنا حرام ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ یعنی تعویذ وغیرہ لٹکایا اس نے شرک کیا ہے۔ تعویذ وغیرہ لٹکانے والا اگر یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ یہ چیزیں بذات خود نفع و نقصان پہنچا سکتی ہے تو وہ مشرک ہے، اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ اگر یہ عقیدہ رکھے کہ یہ چیزیں نفع و نقصان پہنچانے کا سبب اور ذریعہ ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سبب نہیں بنایا، تو ایسا انسان بھی مشرک ہے، اس نے شرک اصغر کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ ذرائع و اسباب میں شرک کی ایک قسم ہے۔ تو ہم کو ہمیشہ ان تمام شرکیہ اعمال سے دور رہنا چاہیے اور بچنا بھی چاہیے، اور اگر کسی کے پاس اگر آپ دیکھیں تو انہیں اس سے روکنا چاہیے، ان کو نکالنا چاہیے اور لوگوں کو اس سے باز رہنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرکیہ اعمال سے محفوظ فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔